خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ مئی 2019 میں اس وقت کے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی جو ڈیل ہے اس کا اعلان کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ بنے تھے، اسد عمر صاحب کو انہوں نے ریپلیس کیا تھا، اگرچہ اس پہ بھی خاصی تنقید ہوئی کہ انہوں نے لیٹ کر دیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو، پہلے ہی آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے تھا۔ آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی، اس کے بعد مختلف مراحل اس میں آئے، کووڈ-19 کی صورتحال پیدا ہو گئی دنیا بھر میں، آئی ایم ایف پروگرام کچھ عرصے سسپینڈ بھی رہا، اور اس کے بعد جب تحریک انصاف کی حکومت جانے کے قریب تھی تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لوگوں کو، عوام کو ایک ریلیف دیا ان کے مطابق، اور ریلیف یہ تھا کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت کم کر دی۔ جب نئی حکومت آئی اس کو یہ پرابلم ہوا اور انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ملکی خزانے میں کسی مد میں یہ پیسے نہیں رکھے گئے تھے کہ آپ یہ پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں، اور اس کو انہوں نے لینڈ مائن سے تشبیہ دی۔ اس کے بعد جب آئی ایم ایف کا پروگرام اب بحالی کی طرف بڑھا اور نیگوسیشن ہوئی تو اس پر کافی پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو آئی ایم ایف کے ڈیل کی تھی، جنہوں نے سائن کی تھی، جن کی دور حکومت میں ہوا تھا، انہوں نے حکومت کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ملک کو گروی رکھ دیا ہے۔ اور اب حال ہی میں آپ لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یا ٹی وی سکرینز پہ وہ مبینہ گفتگو دیکھی ہوگی۔ پہلے وہ مبینہ گفتگو تھی شاہین صاحب فائنانس منسٹر کے پی تیمور جھگڑا صاحب سے اور کے فائنانس منسٹر پنجاب لغاری صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا خط لکھنا ہے اور اس کو آئی ایم ایف کو بھی دینا ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ ہم جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن کے مطابق پیسے صوبوں نے اپنے اس حساب سے خرچ کرنے تھے یا جمع کرنے تھے وہ نہیں کریں گے، یعنی کہ اس خط کے ذریعے آئی ایم ایف اور پاکستان کی جو ڈیل آج ہونے جا رہی ہے یا ایگزیکٹو بورڈ کا جو اجلاس ہوگا وہ اس کی منظوری دے گا اور پاکستان کو 1.17 کروڑ کی جو قسط ملنی ہے وہ مل جائے گی، اور اس کے بعد ایک رستہ کھل جائے گا ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور دیگر ممالک سے رقوم لینے کا، وہ شاید رک جائے یا اس کو روکنے کی یہ کوشش کی گئی ہے۔ اس پر تحریک انصاف کا اپنا موقف ہے۔ پہلے میں نے مبینہ کا لفظ استعمال کیا، اس کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں نے آن ایئر آ کر اس بات کی تصدیق کی کہ یہ بالکل شوکت ترین صاحب ہی دونوں فائنانس منسٹر صاحبان سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے جس میں تمام سرکردہ سیاستدان جوڑ کے بیٹھیں گے اور بات کریں گے کہ سیلاب زدگان کی مدد کیسے کی جائے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیسے اپیل کی جائے، کیسے زیادہ سے زیادہ فنڈز اکٹھے کیے جائیں، ریسکیو کے بعد ریلیف اور ریلیف کے بعد ریہیبلیٹیشن آپریشنز جو ہیں ان کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔ اس سارے ضمن میں تحریک انصاف کی جانب سے اس بات کا ہونا ایک افسوسناک بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس پر جو بھی دلیلیں تعویلیں پاکستان تحریک انصاف پیش کرے، لیکن اکثریت اس وقت لوگوں کی تحریک انصاف کی اس حکمت عملی سے خوش نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو ریاست دشمنی قرار دے رہے ہیں، ملک دشمنی قرار دے رہے ہیں اور قوم دشمنی قرار دے رہے ہیں۔ اس پر تحریک انصاف کا کیا موقف ہوگا وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور کیا امپیکٹ ہوگا اگر پنجاب اور کے پی اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں اور باضابطہ طور پر جو ہے وہ آگے بھیجتے ہیں، تو کیا جو ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ اب جو پروگرام ٹریک پہ آ رہا ہے اس پر کوئی فرق پڑے گا۔ اور ساتھ ساتھ بات آج سیلاب زدگان کی بھی کریں گے، وزیر اعظم صاحب بھی آج دورے پر تھے، سارے وزراء اعلیٰ بھی یقیناً اس میں لگے ہوئے ہیں بات کرنے میں، اور سیاسی رہنما بھی بالکل سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور ایک جو بات ہم پہلے کرتے تھے کہ ویزیبلٹی نظر نہیں آ رہی، اب وہ آنا شروع ہو گئی ہے، یہ ایک اچھا سائن ہے۔ اسٹوڈیو میں مجھے اس پہ بات کرنے کے لیے جوائن کر رہے ہیں عامر دورانی صاحب، ماہر معاشیات ہیں۔ عامر دورانی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہمیں جوائن کر رہی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب اینالسٹ ہیں، آپ اکثر ان کو ٹی وی سکرینز پہ دیکھتے ہیں، مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کچھ دیر بعد اقبال ظفر جھگڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما۔ ڈاکٹر نوشین حامد صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، آج جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور شوکت ترین صاحب کی گفتگو ہوئی جس کو پی ٹی آئی نے اون بھی کر لیا، یہ کیوں کی گئی اس موقع پہ؟ مطلب اس پہ بات چیت ہو سکتی تھی، اس پہ حکومت کو کہا جا سکتا تھا، اور بہتر یہ ہوتا کہ یہ مشورہ دیا جاتا کہ آئی ایم ایف سے آپ ری نیگوشیٹ کریں، شرائط نرم کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ لکھ دینا اور اس کا جو کانٹینٹ ہے گفتگو کا، آپ نہیں سمجھتی کہ وہ واضح طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست ملک کا کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمیں اس وقت صرف اور صرف حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، موجودہ حکومت سے ہمارا ایک اصولی اختلاف تو ہے، یہ جب بھی آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں یہ اس میں عوام کی ریلیف کا کوئی عنصر ان کی کسی بھی نیگوسیشن یا کسی بھی پالیسی میں نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی نے
ڈیلز نہیں کی. پی ٹی آئی کو بھی ظاہر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا, جو اتنے سال سے جو ایک سسٹم میں آئی ایم ایف کے ہم میں انوالو ہو گئے ہیں, اور اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے. مگر اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کا صرف ہمیشہ ایک ہی سٹینس ہوتا تھا, ایک ہی موقف ہوتا تھا, ایک ہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ جس قسم کی بھی ان کی شرائط ہیں اس میں ہم زیادہ سے زیادہ پبلک کے لیے ریلیف حاصل کر سکیں. اور ہمارے تک جو اطلاعات آ رہی تھی کہ جو اس وقت ان کی جو ڈیل ہونے جا رہی ہے اس میں پبلک کے لیے مزید زندگی مشکل ہوگی. پیٹرول کی قیمتیں 290 تک جانے کی بھی باتیں کی جا رہی تھی. تو اب اگر ایسے میں ہم ان ڈیلز کے اوپر, جبکہ یہ اس کے اندر اپنی شرائط ڈاکٹر صاحبہ یہاں تک آپ کی بات بالکل میں نے مان لی کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جا سکتے تھے, انہیں سیلاب کی صورتحال بتا سکتے تھے, ری نیگوشیٹ کر سکتے تھے, شرائط نرم کروا سکتے تھے, آپ کی بات بالکل بجائے. سوال یہ ہے کہ جب شوکت ترین صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں اتنا مشکل وقت دیا ہے, ٹف ٹائم دیا ہے, ہم ان کے ساتھ رعایت کیوں کریں, اور جب سوال کر رہے ہیں لغاری صاحب کہ کہیں یہ ریاست کے خلاف تو نہیں ہوگا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی کون سا ایسی بات ہے اور یہ لوگ بھی تو ریاست کے خلاف کام کریں, اس قسم کی وہ دلیل دے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ بات مناسب تھی کہ اگر اس کی نیت یا آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے جو ہے جی ڈاکٹر صاحبہ جی ڈاکٹر صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ یہ جواب دے دیں کہ چلیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف سے دوبارہ سے بات چیت کریں, سیلاب کی صورتحال سے ان کو آگاہ کریں آپ, لیکن شوکت ترین صاحب کی باتوں کا جو کانٹینٹ ہے, جو کانٹیکسٹ ہے, جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے اس میں کہیں یہ چیز زیادہ نظر نہیں آتی کہ آپ نے کوئی سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے. سولنگی صاحب دیکھیں, ابھی تک جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا وہ میرے کانوں کے لیے بڑی اچھی موسیقی ہے. انہوں نے جو کچھ فرمایا کہ انہوں نے عوام کی ریلیف کا کچھ نہیں کیا اور پیٹرول 290 تک چلا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو پوچھنے کی بات ہے پی ٹی آئی سے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے آئی ایم ایف کا, یہ تو آپ کا معاہدہ ہے جو 2019 میں آپ نے کیا تھا. اس 2019 کے معاہدے میں آپ نے عوام کے لیے کیا ریلیف کی؟ جب آپ اسٹیٹ بینک کو مکمل طور پر نام نہاد آزادی کی طرف لے کر جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے عوام کے ریلیف کا کیا سوچا تھا؟ آپ نے شوکت ترین صاحب آج جو یہ گفتگو آئی ہے, تو جب یہ وزیر خزانہ بننے سے پہلے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو معیشت کو تباہ کر دیا ہے, اور یہ اتنے بھاری سود انٹرسٹ ریٹ جو انہوں نے کیے اس سے بھی تباہ ہو گیا, اور یہ تو ان کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا. تو شوکت ترین صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا عرصہ آپ وزیر خزانہ رہے اس میں آپ نے کتنا ری نیگوشیٹ کیا, وہ ذرا بتا دیں. اور یہ بھی بتا دیں, یا تو ڈاکٹر صاحبہ بتا دیں یا شوکت ترین صاحب بتا دیں کہ اگر آپ کی حکومت نہ جاتی تو جس طریقے سے آپ نے مصنوعی طور پر پیٹرول کی قیمتیں طے کی جب دنیا میں اوپر جا رہی تھی, اور جس طریقے سے آپ نے بجلی کی قیمتیں کم کی تھی, اور جون تک آپ نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو فریز کر دیا ہے, یہ کتنی دیر تک آپ جاری رکھ سکتے تھے, ذرا یہ تو بتا دیں. چلیں باقی جو سولنگی صاحب وہ ڈاکٹر صاحبہ سے ذرا رال ہو گیا, آپ کا یہ جو کامنٹ ہے اس کو بھی شامل کر لیتا ہوں اپنے سوال میں. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے سولنگی صاحب کی بات سنی ہے, اور میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو گفتگو ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے اس سے تو بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے صرف حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے, سیلاب زدگان کا کچھ زیادہ اس میں ذکر نہیں ہے ان کی بات چیت میں. ڈاکٹر صاحب نہیں جی دیکھیے بالکل سیلاب زدگان کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پرائرٹی جو ہے وہ فلڈ ریلیف ہے, تو اس لیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. آج آپ کے سامنے خان صاحب ایک ٹیلی تھون بھی کرنے جا رہے ہیں صرف فلڈ ریلیف کے لیے, تو یہ تو فلڈ ریلیف کا تو ڈیفینیٹلی ایک عنصر ہے, مگر ہمارا اختلاف بیسکلی یہ ہے کہ ان کی جو بھی نیگوسیشن ہو رہی تھی اس کے اندر کسی قسم کا ریلیف عوام کے لیے نہیں تھا, بلکہ مزید زندگی جو ہے وہ مشکل ہونے جا رہی تھی. اور آپ ابھی آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے اور لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں, اور پچھلے دنوں جس طرح بجلی کے بلوں کے لیے اور ان ساری جس کو یہ مزید بڑھانا چاہ رہے تھے, کس طرح سڑکوں پہ اچھا چلیں وہ بات بھی آپ سے میں کرتا ہوں. میرا ایک سوال کا جواب دے دیں, آئی وش کہ آپ یہ جواب دے دیں کہ شوکت ترین صاحب کی بات پہ کوٹ ان کوٹ وزیر خزانہ پنجاب نے سوال کیا کیا اس سے ریاست کو نقصان نہیں ہوگا, جس پہ انہوں نے کہا جس طرح ہمارے چیئرمین کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس سے ریاست کو نقصان نہیں ہو رہا, یہ تو ضرور ہوگا, آئی ایم ایف کہے گا پیسے کہاں سے پورے کریں. مطلب یہ جملہ انہوں نے کہا ہے, آپ لوگوں نے اون کیا ہے, اس جملے کا مطلب کیا ہے؟
دیکھیں جی، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو موجودہ حکمران ہیں وہ عوام کو نہ ریلیف دے سکتے ہیں. اگر آپ خان صاحب کو جس طرح سے انہوں نے ایک سازش کے تحت خان صاحب کی چلتی ہوئی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا ہے اور جو ریلیف مل رہا تھا عوام کو اور جو عوام کے فرینڈلی جو انیشیٹوز تھے، جب وہ ساری چیزوں کو ختم کریں گے تو ریاست کا نقصان تو وہ ہے کہ جب آپ ایک ایسے لیڈر کو آپ جو کہ ایک بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اسموتھلی ہماری حکومت چل رہی تھی. آگے بڑھتے ہیں. نوشین صاحبہ ایک سوال کا جواب دے دیں. جب آپ نے کہا خان صاحب کی حکومت کو ڈیریل کیا اور اس وقت ریلیف ملنا شروع ہو گیا تھا، اگر آج آپ کی حکومت قائم ہوتی کتنے روپے کا پیٹرول ہوتا ہے اس وقت پاکستان میں؟ دیکھیں اگر پیٹرول کسی وجہ سے ہمیں تھوڑا بہت اضافہ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ احساس پروگرام کے تھرو اور دوسرے جو ہمارے اس طرح کے سوشل پروٹیکشن کے انیشیٹو تھے ان کے ذریعے لوگوں کو ڈیفینیٹلی ریلیف ملتا ہے. چلیں میں واپس آتا ہوں. اقبال ظفر جھگڑا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، سابق گورنر ہے KP کے، مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. بہت شکریہ جھگڑا صاحب. عامر دورانی صاحب سے ایک سوال کر کے میں آپ کی جانب آتا ہوں. جھگڑا صاحب، دورانی صاحب، یہ جو ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ بات کر رہی تھیں اس پہ میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں کہوں گا کہ آپ نے کبھی اپنی پروفیشنل لائف میں ایز این اکانومسٹ یا ایکس ورلڈ بینک کوئی ایسی آپ نے مثال سنی کہ مطلب ایک ایکس فائنانس منسٹر اس قسم کی بات کر رہا ہو جس سے خدشہ یا اندیشہ ہو کہ آپ کی جو IMF کی ڈیل ہے وہ مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے؟ شکریہ شہزاد. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ اسٹیٹمنٹ اگر یہ درست ہے اور حق مطلب اگر یہ حق پہ ہے کہ یہ واقعی ویڈیو صحیح ہے. دیکھیے آج کل چلیں ٹھیک ہے، اگر وہ اون کر لیا، سوری میں گاڑی چلا رہا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کی ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑی نائیوٹی، یعنی آپ کو سیاست کا الف بے زبر پیش پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ میں مطلب ترین صاحب نے بات جو کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کھلاڑی ماری ہے. انہوں نے نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھلاڑی ماری بلکہ انہوں نے جھگڑا صاحب جو کہ ایک بہت ہی ہماری نظر میں بلکہ ساری دنیا کی نظر میں کافی ایک باشعور فائنانس منسٹر وزارت خزانہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ گفتگو سے تو لگ رہا ہے کہ وہ بڑے ادب سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. وہ اب یہی سوچنے والی بات ہے کہ اس وقت رول کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جھگڑا صاحب کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو پچھلے 3 سال میں بجٹس بنائے ہیں، تو باوجود اس کے کہ سیلاب آیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے صرف اتنی شرط رکھی کہ آپ نے خسارے کا بجٹ نہیں بنانا اس دفعہ، یعنی کہ in other words it should be positive surplus on the provincial side. تو یہ تو وہ پروونس ہے جس نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے بجٹنگ میں. یہ لوکل ٹیکسز لا رہا ہے، ریونیو کلیکشن انہوں نے پنجاب سے زیادہ جو لوکل ہوتی ہے پروونشل ریونیو انہوں نے اس کو زیادہ بڑھایا ہے. میرا سوال ان سے یہ بنتا ہے کہ یہ ترین صاحب سے ڈکٹیشن لینے سے تو انہوں نے PTI کی ساخت کو نقصان پہنچایا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک مجھے ضرور یہ بات کرنی پڑے گی کہ ایک ہوتا ہے کوئی معاشی شعور، ایک ہوتا ہے کوئی سماجی شعور، ایک ہوتا ہے اس کو ہم انسانیت بولتے ہیں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو PTI ہے اس وقت جس طرح یہ بیہیو کر رہے ہیں یا چند عناصر اس میں، وہ تو یہ ثابت کرنے پہ مضر ہیں کہ جو PDM والے ہیں وہ درست ہے اور یہ صرف اور صرف اس کو ایک کھیل کا میدان سمجھتے ہیں یا عوام کی کوئی حقیقت پائی نہیں جاتی. اگر کسی بھی وزارت خزانہ میں شعور ہوتا تو اس طرح کا بیان نہیں دیتے. اور آخری بات، کیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ IMF جو فنڈ ہے، جو عالمی مالیاتی بینک کے ایک منسلک ادارہ ہے، کیا ان کو نہیں پتہ کہ سیلاب آیا ہوا؟ کیا وہ ہم کو یہ نہیں پتہ کہ اس نیگوشیشن ٹیبل پہ وہ بھی تجھ نرم پڑیں گے؟ تو پھر یہ اس وقت یہ اقدام لینا اس کی کوئی نہ معاشی توق نہ کوئی نیگوسیشن کی توق سمجھ آتی ہے. ابھی میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال کیا کہ اگر عدم اعتماد نہ ہوتی اور تحریک انصاف کی حکومت چل رہی ہوتی، جاری ہوتی اس وقت ملک میں، تو کیا بہت اچھے حالات ہوتے؟ پیٹرول جو ہے وہ 100 روپے کا مل رہا ہوتا. کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ انہوں نے کیونکہ بات کی تھی کہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا تھا. نہیں، انہوں نے جو بات کی تھی نا شہزاد، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جس سے انہوں نے اناؤنس بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے پیٹرول پرائسز کم کی تھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائس تقریباً اسی گھیڑے میں ہوتی جہاں پہ آج ہے. یہ جو بات احساس کے تھرو ریلیف دینے کا تھا، وہ جو ان کی اسکیم تھی آپ کو یاد ہوگا، موٹر سائیکلوں کو مختلف ریٹ پہ 2 ویلرز کو یہ پیٹرول پرووائڈ کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اتنے پیسے لگ جانے تھے کہ وہ اس سے بہتر تھا کہ وہ سبسڈی ڈائریکٹ دینے کی بجائے پیٹرول کی قیمت کم کر لیں. تو یہ کچھ اسکیم سوچی بھالی نہیں تھی، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک. اقبال ظفر جھگڑا صاحب، ایک تو سیلابی صورتحال پہ سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. آج آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، آپ بھی یقیناً اپنے علاقوں میں گئے ہوں گے وہاں پہ، لیکن اس دوران ایک PTI کی جانب سے ایک عجیب سی بات سامنے آ گئی، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا
تو گورنمنٹ کو اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ وفاق میں آپ کی حکومت ہے، لیکن کیونکہ دو صوبوں میں اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور الٹیمیٹلی آپ نے ملک بھی چلانا ہے، وہ دونوں صوبوں کا تعاون بھی یقیناً درکار ہونا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں جب سیلاب سے ہم متاثر ہو چکے ہیں بری طریقے سے، تو پھر آپ کی حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیسے ڈیل کریں گے؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا اتنے اہم موضوع پہ، اور ساتھ ہی میرے جو ماشاءاللہ پروگرام میں شریک ہیں ڈاکٹر نوشین حامد صاحب، عامر دورانی صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب، جی ہاں جی ان سب کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں، اینڈ آئی ویلکم دیم کہ وی آر ٹوگیدر آن اے ویری امپارٹنٹ ایشو۔ آج کل یہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے اس پروونس تک محدود نہیں ہے، پورے پاکستان میں جو حالت ہو چکی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے۔ یہاں پر اب بات یہ دیکھنے والی ہے کہ ہماری حکومت جو یہاں کے پی کے کی ہے، وہ جو باتیں کر رہی ہے تو اس سے یقیناً کچھ ایسا تاثر مل رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس وقت سیلاب پہ کنسنٹریٹ کریں اور لوگوں کے لیے جو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں اس میں ہمارے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں، انسٹیڈ آف دیٹ وہ ہر ایک چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، جس کا لوگوں میں جو تاثر جا رہا ہے۔ آنیسٹلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کسی کے خلاف بات کبھی بھی نہیں کرتا، لیکن جو تاثر جا رہا ہے پی ٹی آئی کا وہ بہت ہی خراب جا رہا ہے، کیونکہ لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کون کیا کر رہا ہے۔ ہماری حکومت تو اللہ کے کرم سے دیکھ لیں کہ سیلاب کے کنٹرول کے لیے بھی سب کچھ کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عوام کو ریلیف دینے کی سب سے پہلی ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے کہ عوام کو جو 2 وقت کی روٹی ہے وہ یقیناً میسر ہو۔ یہ نہ ہو جس طرح بات ہم سے پہلے ہوا کہ عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس گئے تھے، تو اب انشاءاللہ وہ سچویشن نہیں رہی ہے، اور بلکہ ہم تو ان کو ہمارے وزیر اعظم صاحب، آپ نے دیکھا شہباز صاحب نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ ان کے لیے کیش ریلیف بھی دے رہے ہیں 25,000 کی، اور پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی ان کے لیے ہے، اور ایڈیشنل کچھ فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کے کرم سے اس وقت وی آر ان اے پوزیشن that we can strongly claim کہ ہم نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے پوری قوم اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ہاں پی ایم ایل نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے، اور اس میں یقیناً آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ ڈائریکٹ بھی ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی آپ نے اسپیچ سنی ہوگی کہ the amount he is concerned about it، اور وہ اس حد تک کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام مخیر حضرات بھی اور ہم سب بھی مل کر اس میں انشاءاللہ عوام کا پورا ساتھ دیں گے، اور جو کچھ ہم سے ہو سکا اس میں ہم کنٹریبیوٹ بھی کریں گے۔ تو قائد میاں محمد نواز شریف کی اسپیچ تو ٹی وی پہ بھی آ چکی ہے۔ اور اچھا ایک سوال ہے، جی بالکل جھگڑا صاحب، ایک مجھے وقفہ لینا ہے لیکن وقفے سے پہلے ایک سوال سن لیجئے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ویسے تو اس کا کوئی امکان ہمیں کم نظر آتا ہے، آج آئی ایم ایف کا بورڈ جو ہے وہ اس بات کی منظوری دے دے گا، لیکن اگر اس خط کی وجہ سے یا پاکستان تحریک انصاف یا 2 صوبائی حکومتوں کے اس سٹانس کی وجہ سے اگر ڈیل پر کوئی اثر پڑا، آج نہیں پڑا کل پڑا، کوئی ایسی بات ہوئی، تو حکومت صرف کیا سیاسی طور پر ان پر تنقید کرے گی، یا آپ ان کو مطلب اسی طریقے سے بات کریں گے کہ بہت غلط کر رہے ہیں، گری ہوئی حرکت کر رہے ہیں، یا کوئی ریمیڈی بھی آپ کے پاس ہے، کوئی پلان بھی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے کہ اگر یہ کل بھی یہ مسئلہ سامنے آ گیا تو؟ جھگڑا صاحب جھگڑا صاحب آپ سے سوال ابھی پہلے آپ چاہتے ہیں یا بریک کے بعد چاہتے ہیں؟ جی ابھی آپ یا چلیں میں وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آپ سے تفصیل سے بات کرتا ہوں، بات کروں؟ جی وقفے کے بعد میں آپ کے پاس آتا صاحب، وقفے کے بعد آتا ہوں، وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। झगड़ा साहब आपके लिए सवाल छोड़ के गया था, जरा क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिए फिर आगे बढ़ता हूँ। जी जी जी, आपने जो सवाल किया था इट वाज रिगार्डिंग द IMF कि अगर IMF फर्ज कर वो करे इस इशू को देखे और उस पे वो सवालात उठाए कि जो कुछ रिसेंटली हुआ है और जो स्टेटमेंट्स हुई हैं और जिसकी वजह से आज एक मतलब मजम्मती बयान के अलावा भी कोई आपके पास प्लान है या खाली बस यही बात करेंगे? KPK की हुकूमत और सेंटर में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो उसकी वजह से IMF का क्या एटीट्यूड होगा, वो इस पे क्या करेंगे। तो ये मैं आपको कह दूं कि IMF अल्लाह का करम है, वो उनकी बात अपनी जगह जो उनकी हुकूमत ने की है, लेकिन IMF ने हमारा स्टांस बिल्कुल एक्सेप्ट किया है और उनको पूरा अब अंदाज़ा है कि यहाँ पर जो फ्लड्स हैं उससे जो हालात बन गए थे उसमें अल्लाह के करम से जो रिलीफ हमारी हुकूमत ने आवाम को दिया है वो आवाम उसको अप्रिशिएट कर रही है। और जो भी उस पर अगर सवाल उठाता है
تو عوام میں اس کا بہت غلط اثر میں سمجھوں گا Very right. پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے. They should realize that in themselves. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو کچھ ایکسیپٹ کیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ جو بہت بڑی بات اب سامنے آ گئی ہے وہ آئی ایم ایف کے علاوہ جو دوسری گلوبل پاورز ہیں انہوں نے اللہ کے کرم سے یہ دیکھ لیا ہے کہ پاکستان میں جو فلڈز آئے ہیں اس سے بہت ہیوی لاسز بھی ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان اس میں کنٹریبیوشنز کر رہا ہے اور جس طرح ریلیف لوگوں کو دے رہا ہے، اس کے جواب میں جو ہے انہوں نے اب بالکل بہت ہی اچھی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ پرامس کیے ہیں، اور وہ ان کیش اینڈ کائنڈ دونوں میں اللہ کے کرم سے ہمارے میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب جھگڑا صاحب، اب میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ، اب یہ صورتحال ہے اور مرتضیٰ سولنگی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا، خاص طور پہ ٹویٹر پہ. یہ آپ کو بتائیں گے کہ نارملی ڈیلی بیسس پہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ٹویٹر کے اوپر بہت سے ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آج شاید ایک بھی ہمیں نظر نہیں آیا ایکسیپٹ کہ عمران خان صاحب کوئی ٹیلی تھون کر رہے ہیں. تو ان جنرل لوگ جو ہیں آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس آڈیو ٹیپ کے بعد، جس کو آپ نے اون بھی کر لیا ہے. پھر کس طریقے سے آپ اس کو عوامی سطح پہ بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو شوکت ترین صاحب نے بات کی، حالانکہ وہ خود سیاستدان نہیں ہیں، وہ کیسے عوام کی بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ ایک چیز تو میں سمجھتی ہوں کہ عوام اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتی ہے اور اس کو فیس بھی ہے کہ عمران خان صاحب بذات خود جو ہیں وہ ایک محب وطن لیڈر ہیں، اور ان کا جتنی بھی پالیسیز آج تک رہی ہیں یا وہ ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کی ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ میں جو لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، جو لوگوں کے لیے سہولتیں ہونی چاہیے اور جو فیسلٹیز ہونی چاہیے، ان کا سارا فوکس ہمیشہ اسی کے اوپر ہے کہ ہم اپنے نچلے طبقے کو کس طرح اوپر لے کر آئیں. اور دوسرا جو ان کا ہوتا تھا کہ جی ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. کسی قسم کی بھی جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کسی طرح کامیاب نہیں ہوا. آئی ایم شیور کہ وہ اس چیز کو بھی ایڈریس کریں گے اگر اس کے وجہ سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. اچھا، ایک بات اور بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو مطلب عوام کی بات کرتی ہیں اور پچھلے دور حکومت میں بھی آپ کا جو طرز عمل تھا یا آپ کے جو بیانات تھے بڑے پازیٹیو ہوتے تھے. یہ بتائیں کہ اگر اس خط کی وجہ سے یا پی ٹی آئی کے یا دو صوبائی حکومتوں کے سٹانس کی وجہ سے کوئی کسی بھی قسم کا منفی اثر پڑتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل کے اوپر، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف حکومت کا نقصان ہوگا یا ملک اور قوم کا بھی ہوگا؟ دیکھیے جی، آئی ایم ایف کے ساتھ اگر اس وقت ظاہر ہے کہ وہ وقت کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ ہماری نیگوسیشن ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مگر وہ نیگوسیشن اس بیسس پہ ہونی چاہیے کہ عوام کے لیے عوام کو چیزوں پہ مجبور نہ کر دیں، جو کہ جس قسم کے حالات جا رہے ہیں اور جس طرح سے آپ نے مہنگائی کا طوفان دیکھا ہے. ہم لوگوں کی بھی گورنمنٹ تھی، ہم نے کووڈ کی 5 ویوز گزاری تھی، مگر اس کے باوجود جب دنیا میں مہنگائی کس لیول کے اوپر چلی گئی تھی اس وقت بھی پاکستان میں. لیکن دیکھیں، کیا آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن کیا بہتر نہیں ہوتا کہ کے پی، پنجاب، سندھ کے چاروں صوبوں کے، بلوچستان کے جو وزراء خزانہ ہیں وہ ہمارے وفاقی وزیر خزانہ کے ساتھ مل کر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ مسئلہ ٹیک اپ کر لیتے، سیلاب کا اور کوئی شرائط کی بات کر لیتے، انسٹیڈ کہ دو صوبوں کے وزراء خزانہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی ڈائریکٹلی آئی ایم ایف کو چیزیں لیک کر دیں گے اور پھر وہاں سے جو بھی بات ہو. دیکھیں جی، یہ تو کام تھا وفاقی حکومت کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سینٹر میں ہوتی ہے اور اس کو چاہیے تھا کہ سب کو آن بورڈ لیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ جھگڑا صاحب ان کو اپروچ کرتے رہیں گے، مفتا اسماعیل صاحب ٹائم نہیں دے رہے تھے، بلا نہیں رہے تھے، مل نہیں رہے تھے، اگنور کر رہے تھے. تو یہ کام تو آئی ایم ایف کی ڈیل سے بہت دن پہلے سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا ان کا کام تھا. اگر وہ اس چیز کو لے کر چلتے اور نہیں دیکھیں، تھوڑا سا فیکٹس ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا فیکٹس رکھیں نا، کہ جب اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تب تو اس وقت یہ سیلابی صورتحال نہیں تھی، مطلب اتنی خوفناک صورتحال سامنے نہیں آئی تھی، تو فیکٹس تھوڑے سے ہمیں ٹھیک رکھنے چاہیے. جی، مگر اب دیکھیں اب سیلاب کو آئے ہوئے بھی تو کچھ دن ہو گئے ہیں نا،
تو اس کے اوپر ان کے جانے سے پہلے چلیں چاہیے تھا کہ ٹھیک صوبوں کو ساتھ بٹھاتے. ٹھیک. مرتضیٰ سولنگی صاحب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بڑی پرائیڈ لیتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کا بالکل ایک کنٹرول ہے سارٹ آف, اگر پولیٹیکل سفیر کی بات کی جائے, اور اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے دیکھیں جی سوشل میڈیا کے اوپر جو کتنے لوگ تنقید کر رہے ہیں حکومت پر, اور بڑا ہیش ٹیگز بنا کے اور ٹرینڈز بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آج بھی اس گفتگو میں سوشل میڈیا کا ذکر آیا, لیکن آج سوشل میڈیا کو میں نے دیکھا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تنقید کی زد میں ہے. یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں جی, یہ ضرور جاگ جائیں گے. فی الحال وہ ایک شاک, ایک صدمے کی صورتحال میں ہیں. پہلے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آڈیو جو ہے وہ اصلی ہے نقلی ہے. پھر انہوں نے شروع کیا کہ جی یہ ڈیپ فیک آڈیو ہے, یہ ڈاکٹرڈ ہے. پھر لوگوں نے خود ہی تسلیم کر لیا. جب جھگڑا صاحب سے خود پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اسد عمر صاحب نے تسلیم کیا کہ نہیں آئے تو ٹھیک, لیکن شاید اس میں کچھ تھوڑی بہت ایڈیٹنگ ہوئی ہے. تو یہ صدمے کی کیفیت سے نکل آئیں گے اور کوئی نہ کوئی اس کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈ نکالیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک متبادل سچ کے نظریے پر یقین رکھتی ہے. وہ اپنا سچ خود تخلیق کرتی ہے. جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ دیکھیں جی خان صاحب وہ تو ہمیشہ سیلاب زدگان اور ہماری پارٹی ان کے ساتھ ہے. ذرا یہ پچھلے 2-3 دن ذرا دیکھ لیں نا, جب خان صاحب وہاں گئے خیبر پختونخوا میں اور ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ تو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں تو آپ کچھ کریں گے, تو انہوں نے کہا جی نہیں میں تو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے خرچ ہوگی, یہ جانتے ہوئے کہ 70-80% پاکستان پہ ان کی اپنی حکومت ہے. خیبر پختونخوا اور پنجاب کی آبادی کو ملا لیں تو یہ کوئی 70-75% پاکستان کی آبادی میں آج رات تو کچھ کرنے جا رہے ہیں ویسے سولنگی صاحب. جی وہ ظاہر ہے کیونکہ اس پہ بہت دباؤ آیا. بہت ان کی اپنی پارٹی کے جو اندر جب میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے خان صاحب پر دباؤ ڈالا. تو وہ ایک علامتی سرگرمی کریں گے, وہ جیسی بھی شفاف ہوگی لیکن وہ علامتی سرگرمی کریں گے کیونکہ ان کے اوپر دباؤ آیا. لیکن میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے فواد چودھری کے انٹرویو سے اور جو آج آڈیو ٹیپ ریلیز ہوئی ہیں ان سے, کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پی ٹی آئی اپنے خلاف جو مقدمات ہیں ان سے دباؤ ہٹانے کے لیے, ان کے لیے ایک انارو لینے کے لیے اور ساتھ ہی ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا کرنے کے لیے اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو استعمال کرنا. اچھا, میں نے ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اس پہ حکومت جو ہے وفاقی حکومت یا پی ڈی ایم اتحادی جماعتیں پیپلز پارٹی یہ صرف سیاسی بیان تک ہی انہیں محدود رہنا چاہیے, تنقید مذمت کرنی چاہیے جیسے مفتاح صاحب اور شیری رحمان صاحبہ نے کی, یا اس سے آگے جا کے بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آگے اور کچھ نہ کریں, اگر صرف آئینی رستہ اختیار کریں تو آپ آئین کھول دیں. آئین کا آرٹیکل 235 اس کے اندر وفاق کے پاس فائنینشیل ایمرجنسی امپوز کرنے کا حق ہے. اگر آپ ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں اس طرح کی حرکت سے جو کہ اور کسی نے نہیں کی, آپ یاد کریں 2019 میں جب یہ معاہدہ ہوا تو سندھ بھی اس میں شامل تھا, چاروں صوبوں نے لکھ کے جی بالکل. ان کے زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا گیا, فریال تالپور کو آدھی رات کو ڈاکٹرز کے ایڈوائز کے بغیر اڈیالہ میں پھینکا گیا, بلاول کے چکر لگوائے گئے, مراد علی شاہ کو ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں پھینکا گیا, خورشید شاہ کو جیل میں ڈالا گیا. کیا پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس دباؤ کا مقابلہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے کہتے ہیں کہ ہم سے باہر ہیں؟ تو یہ آپ جانتے ہوئے یہ کر بالکل صحیح. عامر دورانی صاحب, ایک تو پہلے یہ ذرا سمجھا دیں کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ عالمی ادارے کیسے کام کرتے ہیں. اب اس قسم کی کسی فیڈریٹنگ یونٹ سے چیزیں آتی ہیں سو اس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں یا جو کمٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے اسی کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں؟ کیا ہوتا کیا ہے؟ جی دیکھیے, اس میں ایک تو بات ہمیں کہ یہ جو ان کے جو پہیے ہوتے ہیں عالمی اداروں کے, یہ کافی آہستہ آہستہ اور بڑے سمجھ بوجھ کے ساتھ چلتے ہیں. تو بورڈ پریزنٹیشن جو کہ آج ہونی ہے جو اس کے لیے, تو اس کی پریپریشن 1 مہینہ پہلے بند کر دی جاتی ہے. یعنی کہ اس کے بعد وہ ایک چیز ہو جاتی ہے, اس کو پھر سرکولیٹ کیا جاتا ہے, کامنٹس لیے جاتے ہیں مختلف ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے, یہ وہ. جب فائنل بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے تو تقریباً وہ اس کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یا نہ. میٹنگ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, انلیس کوئی لاسٹ منٹ
اور یہ حال میں میری جو 20 سالہ تھا وہاں رہا ہوں اس میں فنڈ میں تو نہیں تھا، لیکن ورلڈ بینک کا بھی اسی طرح بورڈ مینج ہوتا ہے. فنڈ تھوڑا زیادہ سیاست میں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا وہ الرٹ زیادہ رہتا ہے، یعنی کہ جو عام جس طرح ورلڈ بینک ہے یا ADB تو اس زیادہ فنڈ کا الرٹ زیادہ رہتا ہے. لیکن یہ جو بیانیہ ہوتا ہے جس پہ وہ زیادہ غور کرتے ہیں، وہ دو طریقے ہوتے ہیں اس کے. یا تو آپ کے جو ویٹو رائٹ ممبرز ہوتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہی ہے اس میں جو لوگ ہیں، انہوں نے کوئی نقطہ اٹھا دیا ان کی بات سن کے، جو کہ مجھے بالکل اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح کی کوئی حرکت ہونے جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو کیس میں کہ خود جو پریزنٹنگ کنٹری یعنی کہ ادھر سے کوئی مطلب کوئی شر پسند عناصر خود ہی بیچ میں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یہاں لیک کر دیں، یہ لیک بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ پرنٹ ہو جاتی ہیں، ان کی باقاعدہ پرنٹنگ ہوتی ہے. یہ بڑا ایک پرانے زمانے کا نظام ہے، ہم باوجود ترقی ہوئے ہوئے تو وہ پرنٹڈ ڈاکیومنٹس لیک ویک سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. ٹھیک، اچھا آپ جی مکمل کر لیں. تو بس یہ کہنا تھا کہ یہ، اور دوسرا بات جو یہ کہ جو ریاست کا بیانیہ ہے وہ چاہے آپ اس کو کہیں کہ یہ صرف اسلام آباد کی حکومت ہے، بیانیہ وہی چلے گا بالکل عالمی سطح پہ. جی. لیکن ویسے ایک بات ہے، مطلب شوکت ترین صاحب کے ذہن میں اتنا بریلینٹ آئیڈیا آیا کیسے آپ کے خیال میں؟ اب سوچا تو ہوگا آپ نے. نہیں جی، میں مطلب میرا تو دماغ معاف ہو گیا سن کے کہ یہ معاف ہو گیا. کیوں؟ دیکھیے سیدھی سی بات یہ کہ کیونکہ میں کافی احترام کرتا ہوں یہ جھگڑا صاحب نے جس طرح KP میں اپنی وزارت کو چلایا ہے، اور جس طرح انہوں نے بالکل دھیمے انداز سے بغیر کچھ زیادہ پبلسٹی کیے ہوئے، مطلب ان کو اگر انگریزی میں کہتے ہیں he has let other people play politics while he has very quietly done reforms. تو وہ جو انہوں نے جو وہاں پہ کام کیا، میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ اگر وہ یہ اس اسپیچ میں شاید چپ اس لیے بھی ہیں کہ وہ بھی دنگ رہ گئے ہوں گے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کا ایک وہ کریں، کیونکہ ان کی بھی کافی تجربہ ہے، وہ بھی میکنزی میں، مجھے جہاں تک یاد ہے وہ میکنزی میں سے ہو کے آئے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ترین صاحب کا یہ کرنا، اگر میں سوری یہ بہت بڑی بات ہے لیکن چلے مطلب میری پارٹی ہوتی ہے اور میں میرے ریپرزینٹیو کرتے، میں ان کو بھی کہتا السلام علیکم جی کل آپ میٹنگ میں نہ آئیے. نہیں لیکن آپ کو لیکن یہ زیادہ حیرانگی مجھے اس بات پہ کہ PTI نے اب تک ترین صاحب جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، نہ وہ الیکٹڈ لیڈر ہیں نہ وہ ہیں، بھائی ان سے کہیں السلام علیکم آپ پلیز چپ کر کے نہیں. لیکن آپ کو اس سے زیادہ حیرت یہ نہیں ہوئی کہ اسد عمر صاحب جو ترین صاحب کے پریڈیسیسر ہیں، انہوں نے اس چیز کو کہا کون سی غلط بات کی، انہوں نے کیا غیر قانونی بات کی اگر انہوں نے ایسی بات کر دی تو؟ نہیں یہ اگر اسد عمر صاحب دیکھیے، میں جو بیان میں نے اپنے کانوں سے نہ سنا ہو، میں اس کی کوئی نہ تائید نہ تردید میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے آج چلیں آپ نے کہہ دیا. اسد عمر صاحب نے اگر یہ کہہ دیا تو وہ کوئی جذبات میں کہہ گئے ہوں گے، اور اسد صاحب جذبات میں بہت کام کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اندر سے ان کا دل جو ہے صحیح جگہ. ویسے آپ کے خیال میں شوکت ترین صاحب نے جو بات کی، یقیناً وہ محب وطن پاکستانی ہوں گے، لیکن انہوں نے جو یہ حکمت عملی اپنائی ہے، کیا اصولی طور پہ، اخلاقی طور پہ کسی بھی سیاسی جماعت کو دوبارہ انہیں وزیر خزانہ بنانا چاہیے مستقبل میں؟ دیکھیں یہ تو آپ میرے سے بڑی مطلب اس کا جواب نہ ہی دیں تو بہتر، لیکن آپ جہاں تک کسی کے محب وطن ہونے کا، میں نے پہلے کہا یقیناً ہوں گے. ہاں نہیں اس پہ نہ محب وطنی پہ نہ ان کے مسلمان ہونے پہ کسی پہ ہم کسی پہ شک نہیں کرتے، وہ تو جھگڑے ہی نہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ اگر ہماری پارٹی ہوتی یا میں اس پارٹی کا سربراہ ہوتا تو میں تو عمران خان صاحب کو ابھی بھی ایڈوائز دے رہا ہوں کہ کل سے ان کا منہ بند کر کے ان کو کہیں اور بٹھا دیں، اور آئندہ کے لیے ان سے کوئی مشورہ نہ لیں، وہ بے شک کام کرتے رہیں، یا فائر کر دیں. فائر یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک چلیں. اقبال ظفر جھگڑا صاحب، آج وزیر اعظم کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس ہے، سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی، بات کریں گی، وزراء اعلیٰ کو بھی بلایا گیا ہے اس میں، اور سیلاب زدگان کی مدد اس میں کی جائے گی. تو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک سیاسی انتشار کی فضا بھی پہلے سے پھیلی ہوئی تھی، تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے خیال میں حکومت کے لیے کہ ایک طرف اگر دو صوبائی حکومتیں اس طریقے سے کوآپریٹ نہ کریں، تعاون نہ کریں جیسے اس وقت ہونا چاہیے، تو پھر کیسے آپ کریں گے؟ کیا جو وزراء اعلیٰ اگر وہ آئے اور انہوں نے شرکت کی، اور کیونکہ تحریک انصاف یا دوسری جماعت سے تعلق ہے، تب ان کے تعاون کے بغیر کتنا مشکل ہوگا یہ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن آپریشن؟ میں یہ سمجھوں گا جی کہ جو آپ نے بات کی اس سے ہم بالکل پریشان نہیں ہیں. اللہ کرے وہ آئیں بیٹھیں اس میں تو ہمیں خوشی ہوگی، اور ان کو بیٹھنا بھی چاہیے. میں یہ بھی کہوں گا کہ ود دا پیسج آف ٹائم ان کے لیڈر صاحب کو بھی شاید کچھ احساس ہوا ہے کہ یہ باتیں اگر ہم نے کسی طرف نکلنا ہے اور کچھ کرنا ہے
اور جو ملک اور قوم کی طرف سے جو ان پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے اس کو وہ نیوٹرلائز کرنا ہے، تو پھر یہ ٹریک اپنانا پڑے گا کہ ہم مل بیٹھ کر یہ بات طے کریں. اور یہ دیکھیں یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ مل بیٹھ کر طے کریں، یہ آج یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو، آپ کو بھی یاد ہے، میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن جب تھے تو اس وقت کہہ چکے تھے کہ آئیں مل کر بیٹھیں اور ایک نیگوشیشنز کریں اور کہیں ایک بات پر پہنچے. خاص کر جو فائنانس کی سائٹ پر جو حالت تھی اس کے لیے تو اب بھی انہوں نے وہ کیا تھا، آفر کیا تھا، لیکن یہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. آج ان کو ریئلائز ہو رہا ہے، تھینکس گاڈ. اگر یہ اب بھی ریئلائز کر لیں، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بات نہیں ہے. اٹ ول بی اپریشیٹڈ اگر یہ آئیں تو. لیٹ اس ہوپ دے ریئلائز دس اور آ کر بات چیت میں بیٹھیں تو ہم پھر آگے کہیں جا سکتے ہیں. لیکن یہ بالکل نہ سوچیں کہ ان کے نان پارٹیسپیشن سے یا ہمارے سے کوئی کوآپریشن نہ کرنے سے ہم کچھ پریشان ہیں یا کچھ وریڈ ہیں یا آئی ایم ایف جو ہے وہ اللہ کے کرم سے ہماری بات نہیں سنے گی، ان کی بات سنیں گے. نہیں، ایسی کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے. وی آر ٹوٹلی کانفیڈنٹ دیٹ وٹ ایور وی آر ڈوئنگ دیٹ از بینگ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹ ہو چکا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے لیے پوری گلوبل پاورز بھی جو ہیں دے آر ان دا فیلڈ، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، ڈوئنگ مور دین وٹ وی ایکسپیکٹڈ. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ، اگر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو اس اے پی سی میں بلایا جاتا تو وہ تشریف لے کے جاتے یا نہیں؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھنا جس کے بارے میں، جن لوگوں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہی نہیں ہے، جس کے جو آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہمارے نیشنل ایسیٹس کو اس وقت جو ہے وہ باہر دوسرے لوگوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، ہم ان کے ہاتھوں میں اپنی نیوکلیئر ایسیٹس کو سیف نہیں سمجھتے. اچھا، ایک سوال اور ہے ڈاکٹر صاحبہ، سوری آپ کی بات کر رہا ہوں لیکن ایک سوال ہے. جب ثانیہ اے پی ایس ہوا آپ لوگ یہاں پہ 126 دن کا دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن باوجود اس کے لوگ تو یہی تھے، یہی آپ کا بیانیہ تھا، یہی آپ کا ویو پوائنٹ تھا ان کے بارے میں، لیکن آپ نے یعنی کہ تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے اس اے پی سی میں شرکت کی جس میں یہ نیشنل ایکشن پلان اپروو ہوا. آج صورتحال اور بھی شاید زیادہ خطرناک ہے، تو پھر کیا یہ ریلیکٹنس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، اس لیے کیونکہ اب آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے جو فیصلے یہ کرنے جا رہے ہیں اور جو ڈیسیژنز یہ کر رہے ہیں وہ کسی طرح سے بھی ملکی مفاد میں نہیں ہے. تو ایک جب آپ کا ٹرسٹ لیول ہی اس کے اوپر نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے جس وقت ملک دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ پاکستان کے مفاد میں جن کے ڈیسیژنز نہیں ہیں، تو ہم کوئی ایسا نہیں تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ ہیڈ آن لیں آپ انہیں؟ جو وزراء اعلیٰ کو بلایا گیا ہے، پرویز الہی صاحب آئیں، وہاں سے کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب آئیں، آ کے بیٹھ کے ان کو کرٹیسائز کریں، روکیں، سمجھائیں، دلیل دیں، آرگومنٹ دیں، قومی اسمبلی کے اندر آ کے وزیر اعظم صاحب کو سمجھانے کی کوشش کریں اگر آپ سمجھتے ہیں تو. لیکن آپ بات ہی نہیں کریں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سمجھائیں گے یا کوئی فیصلے نہیں ہوں گے؟ فیصلہ تو ہو جائے گا. جی پی ٹی آئی کا بیانیہ تو اور موقف جو ہے وہ تو بہت کلیئر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ روز ان کے بیانیے کی جو ہے وہ سارا کوئی ڈیٹیل جو ہیں وہ آتی ہیں. خان صاحب کو چاہے ان لوگوں نے اس کے اوپر بلاک کیا تھا، مگر یوٹیوب کے اوپر ہر جگہ ان کا بیانیہ موجود ہے. اس میٹنگ میں جا کے بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، ملک ریاست قائم رہے نہ رہے، بیانیہ قائم رہنا چاہیے معذرت کے ساتھ. خیر، مرتضیٰ سولنگی صاحب، ڈاکٹر صاحبہ جو بات کر رہی تھیں کہ وہ نہیں بیٹھیں گے تحریک انصاف والے، تو شاید وزراء اعلیٰ بھی تشریف نہ لے کے آئیں، اصولی طور پہ آنا چاہیے اے پی سی میں انہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کیسا بیانیہ ہے، کیسی سیاست ہے؟ دیکھیں یہ تو اس پہ آپ کو حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ 4 سال جب ان کی حکومت تھی، جتنے بھی اہم مواقع آئے، چاہے کشمیر کا ہو، چاہے فیٹف کا ہو، چاہے جتنے بھی اہم کووڈ کا ہو، کسی بھی معاملے پر گلگت بلتستان کے حوالے سے ہو، تو خان صاحب اپنے آپ کو برہمن سمجھتے ہیں اور پاکستان کی باقی تمام جماعتوں کو شودر سمجھتے ہیں. ان سے ہاتھ ملانا ان کی شان میں گستاخی ہے. اب یہ جو ہولیئر دین داؤ سنڈروم ہے، یہ ایک خان صاحب کا ہے، تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ خود ان کے چیف منسٹر بھی کہہ چکے ہیں اس سے پہلے بھی، وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو آئینی ادارہ ہے اس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو
یہ اہم ہے آل پارٹیز کانفرنس. میں ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر اور باتوں کے علاوہ جو شہری رحمان ہیں ان کو ایک ورکنگ گروپ کا سربراہ بنائے کہ یہ جو بار بار سیلاب اور قدرتی آفات آتی ہیں اس کی میٹیگیشن کے لیے کوئی لانگ ٹرم جی بالکل ٹھیک، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی کام ہو. بالکل صحیح. فائنلی جی لاسٹ 1 منٹ ہے عامر درانی صاحب، اب یہ آئی ایم ایف سے آپ کا قسط جاری ہو جائے گی، اس سے کیا بہتری آئے گی؟ آگے ہمیں اور پیسے ملیں گے اور کچھ کانفیڈنس بڑھے گا، کچھ ڈالر پہ پریشر کم ہوگا، کیا ہوگا؟ جی دیکھیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انڈیا کا روپی جو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کافی تیزی سے سلائیڈ میں ہے، تو 80 کراس کر گیا تو صبح. میں نے صرف اس میں یہ دیکھا ہے کہ ڈالر کی قدر پوری دنیا میں، یورو بالکل برابر آ گیا ہے. دیکھنے میں یہ ہے کہ ابھی 2 صورتحال ہیں آگے. پہلی یہ ہے کہ کیا اس وقت تیل کس طرح، اور تیل پھر واپس ریسرچ کرے گا. حالانکہ ابھی آپ کو پتہ ہے برینڈ تھوڑا سا اوپر نیچے پھر اوپر گیا پہ، لیکن تیل کی ریسرجنس جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے کہ پھر دوبارہ سے، کیونکہ کھپت بڑھے گی چاہے، اور وہ کھپت اس لیے بھی بڑھ سکتی ہے کہ مے بی دا فلڈز. دیکھیے جب بھی کوئی تباہی ہوتی ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اس کے بعد جو ریکنسٹرکشن اور وہ جو سارا عمل ہوتا ہے اس میں ترسیل صرف جو ہوتی ہے وہ اتنا تیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آٹومیٹک پرائس کو ڈریگ کرے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں قدرے 6 سال سے ہماری آئل کنزمپشن نیچے جا رہی ہے، وہ اوپر آئے گی، ڈیمانڈ بڑھے گی تو پاکستان میں انٹرنل پریشر بھی کریٹ ہوگا. دوسری بات جو ہے کہ آئی ایم ایف کے اس وقت جو ڈالر آنے کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا، اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہوگا وہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کو سیلاب کے لیے جو آپ نے کام کرنے، یہاں تک کہ ایون آپ نے خود اپنی مدد اگر باہر کے پاکستان سے لینی ہے اس میں آپ کو مدد. آپ تو کہتے ہیں کہ جو انیشیل اسٹیمیٹس ہیں کہ تقریباً 1000 ارب روپے کے قریب نقصان ہے. میں سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، جو آئی ایم ایف کے یہ پیسے ہوں گے یہ آپ لائک فلڈ افیکٹیز یا ان ایریا پہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں؟ ان کو مختص جہاں جہاں کیا گیا اب اس کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، اس کو بالکل کر سکتے کیا جا سکتا ہے. دیکھیے آئی ایم ایف تو آپ کو ایک پول دے رہا ہے نا، جی بالکل، جو آپ کے 37% جو آپ کا فوریکس کا قرضہ ہے، اب آپ ان قرضوں کو ڈفرنٹ طریقے سے ریسکیجول کریں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ عامر درانی صاحب، آپ کا، اقبال ظفر جھگڑا صاحب، ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود. گفتگو آپ نے سنی آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ایک حکمت عملی یا جو بیان سامنے آیا ہے، اس کے بعد کافی ہلچل ہے، لوگوں میں غصہ بھی ہے اور افسوس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے ان جنرل. لیکن جو اہم بات آج کہ آج آل پارٹیز کانفرنس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے جا رہی ہے اور اس پارٹی میں بہت سے سجیشنز آ رہے ہیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی دیا، کانکریٹ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل ول دکھانے کی ضرورت ہے، اور یہی موقع ہے کہ جب لیڈر ابھر کے سامنے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں اور کس حد تک ان پر عمل درآمد ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے اس میں بہتری کے آثار پیدا ہوتے ہیں. دیکھنے کا شکریہ. پروگرام اجازت دیجیے، خدا حافظ.